بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ عام طور پر سورتوں کے مبادیات میں چند امور بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دعوی سورت، یعنی سورت کا مرکزی مضمون۔ نمبر 2، خلاصہ سورت، نمبر 3، ربط السورہ، سورت کا ما قبل کے ساتھ ربط۔ نمبر 4، امتیاز الصور، امتیازات الصور، صورتوں کے امتیازات۔ یہ جو چوتھی چیز ہے، یہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کی طرز ہے، صورتوں کے امتیازات۔ اور آیات پر سب سے اہم چیز ہے عنوان الآیت۔ آیت کا عنوان کیا ہے؟ عنوان الآیت گویا آپ کو مستقل موضوع فراہم کرتا ہے، خصوصاً درس قرآن کے سلسلہ میں، دروس میں بھی اور افہام و تفہیم میں بھی موضوع کا انتخاب ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک موضوع مل جائے اس پر مواد جمع کرنا آسان ہے۔ اس لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہر آیت کا عنوان ذکر کرنے کی، عنوان الآیہ۔ اور دوسری چیز ہے مشکلات و مہمات۔ یہ عنوان جامع ہے، اس میں آیت کا صحیح مفہوم اور اس پر پیش
آ سکنے والے اعتراضات و جواب، رد مذاہب باطلہ، ان کی تحریفات تلبیسات کا رد، وغیرہ پر اہم مباحث۔ نمبر 3، تعیین معنی۔ یہ چند چیزیں میں ضروری بتا رہا ہوں، باقی اصول تفسیر میں آ جائیں گی۔ معنی کا تعین کرنا، کیونکہ حضرات مفسرین کبھی لغوی معنی بیان کرتے ہیں، کبھی التزامی معنی بیان کرتے ہیں، کبھی تضمنی معنی بیان کرتے ہیں، کبھی مرادی معنی بیان کرتے ہیں۔ کبھی سیاق و سباق کو ملحوظ رکھ کے معنی کیا جاتا ہے، اس کی پہچان از حد ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ربط کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی سورت نہیں، یہی مقدمۃ القرآن ہے۔ دعوی سورت الحمدللہ، اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ابھی مضامین جب میں ذکر کروں گا تو مضامین کے لحاظ سے دعوی میں لفظاً فرق بھی آ سکتا ہے۔ مثلا میں نے ابھی کہا کیا ہے، الحمدللہ، یہ دعوی ہے۔ بعض نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعوی ہے۔ لیکن جب پڑھیں گے تو آپ محسوس کر لیں گے کہ یہ تعبیری اختلاف ہے، معال ایک ہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے متعدد اسماء اور نام میں امام خازن نے ضابطہ تحریر کیا، کثرت الاسماء تدل علی کثرت الشرف، تدل علی شرافت المسمى، کہ ناموں کی کثرت مسمى کا شرف ظاہر کرتی ہے،
ایک چیز کے نام بہت ہیں تو مطلب ہے وہ چیز بڑی عظیم ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ضابطہ آپ نے سنا پڑا ہوا ہوگا، لیکن سمجھا ہوا مشکل ہے، اس پر اشکال ہے کہ عربی زبان جو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ عربی میں ہر چیز کے نام متعدد ہیں۔ گدھے کے نام بھی متعدد ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شرافت مسمى نہیں ہے۔ یہ ضابطہ کثرت الاسماء، ناموں کی کثرت شرافت مسمى پر دلالت کرتی ہے۔ میں نے کیا سوال کیا کہ عربی میں بہت ساری چیزوں کے نام بہت ہیں لیکن شرافت مسمى نہیں ہے۔ یہاں ایک قید ملحوظ ہوگی، اسماء سے مراد جو دال بر تعظیم ہے۔ کثرت اسماء سے مراد کیا ہے؟ جو دال بر تعظیم، ان ناموں کی کثرت جن میں شرف ہو، عظمت ہو، یہ شرافت مسمى پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ تو پاگل کے بھی کئی نام ہیں عربی میں۔ اب اس کو ذرا خیال رکھنا کہ اسماء الفاتحہ، اسماء الفاتحہ امام رازی، قرطبی، روح المعانی، نے 20 کے قریب شمار کیے۔ بعض نے اس سے بھی زائد۔ جن میں چند مشہور نام الفاتحہ، تو الفاتحہ کا معنی ما یفتتح بہ الشیء، جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو۔ اور ظاہر بات ہے جس چیز سے افتتاح ہو یہ دال بر تعظیم ہے، عظمت والی چیز سے ہی، شرف والی چیز سے ہی افتتاح ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتی ہیں؟ کہ اس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، ہوا نہیں، ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہوا نہیں، ہوا کس سے؟ اقرا۔ اور ہو رہا ہے کس سے ہے؟ فاتحہ۔ اب دیکھیں لفظ جو ہے
اس میں اتنا فرق نہیں ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے، لیکن اس میں حقیقت میں سوچیں تو پوری بات آ گئی۔ اور ایک اہم معرکۃ الآراء مسئلہ بھی کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی اور قرآن کریم ہمارے پاس جیسے جہاں موجود ہے، لوح محفوظ میں اسی طرح موجود ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پہ جو نزول ہوا اس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو مصحف کی ہے یا لوح محفوظ پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اصلاحی نصاب ہے۔ کیا ہے؟ اصلاحی نصاب۔ اور اصلاح حسب مقتضائے طبیعت ہوتی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کا جو معدہ ہے یہ محل الامراض ہے۔ جتنی مرضیں پیدا ہوتی ہیں کس سے پیدا ہوتی ہے؟ معدہ سے، محل الامراض۔ سر درد ہے تو وجہ کیا ہے؟ معدہ۔ اور جتنی مرضیں، لیکن حکیم جب علاج شروع کرتا ہے وہ مرض کا علاج کرتا ہے، اور آگے تدریجاً پھر معدے کا علاج ہوتا ہے۔ تو قرآن اصلاحی نصاب ہے، حسب مصالح، حسب حکم، حسب ضرورت اس کا نزول ہوا۔ اس لیے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی میں فرق آئے گا۔ اس پر میں انشاءاللہ پوری بات کروں گا آگے جا کر جہاں اس کا مقام آئے گا، اور جو اہل تشیع کے اس پہ اعتراضات ہیں یا ملحدین کے، اس پر بھی بحث ہوگی۔ تو ابھی ہمارا مسئلہ سورہ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہ اس سے قرآن شروع ہوا، قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے۔ نمبر 2، اس کا نام ہے سورۃ الشفاء۔ الشفاء اس
لفظ کو جو شفا پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، شفا، شفا ہلاکت، شفا ازالۃ الامراض، یہ سورۃ الشفاء ہے۔ اس لیے کہ روحانی امراض کے ازالہ کے ساتھ جسمانی امراض کے ازالہ کے لیے بھی اس کا دم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ کیا لفظ میں نے کہا؟ دم وغیرہ سے کوئی اور چیز نہ سمجھنا۔ یہ جو تعویذ لٹکانے والے ہیں یہ نہ سمجھ لینا۔ اور یہ سورۃ الشفاء ہے نا، لکھ کر گلے میں لٹکا لو، شفا ہے۔ تو کوئی سمجھدار ہو تو وہ کہے گا شہد بھی تو شفا ہے، اس کی بھی پوری بوتل مریض کے گلے میں لٹکا دو۔ تو سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ، رقیہ کا معنی بھی دم، دم جائز ہے اور تمائم تعلیقات ناجائز ہے۔ تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ لکھ کر لٹکانا۔ آج کل اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ بات کرتے ہیں تعویذ کی۔ تعویذ تو پڑھنا ہے دم میں، یہ مسائل چھیڑتے ہیں تعویذ جائز ہے یا نہیں۔ کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ تعویذ بالکل جائز ہے، لیکن تعویذ ہو کلمات معصورہ قرآنیہ یا جو احادیث میں آ چکے ہیں، جنتر منتر نہ ہوں، اور پڑھ کے دم کیا جائے، بالکل جائز ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور دوسری چیز ہے لٹکانا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تمیمہ، تمائم۔ خیر، نمبر 3، تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ، یہ آواز صاف ہے آپ تک پیچھے؟ تعلیم المسئلہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مانگنے کا طریقہ، مسئلہ کا معنی سوال کرنا، مانگنا، طلب کرنا۔ مراد یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ، تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے اسماء الحسنی،
کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا. نمبر 2، عطائے الہی کا ذکر. عطا دینا، عطائے الہی کا ذکر. اور نمبر 3، انسان کے عجز، مسکنت کا اظہار. دعا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3. ایک چیز اللہ تعالی کے اسماء، اب یہ مستقل عنوان ہے. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. الحسنی اس میں تفضیل ہے، للہ کی تقدیم حصر کے لیے. اور معنی کیا ہے؟ سب سے خوبصورت نام اللہ ہی کے ہیں. فافسیہ ذاکان الامر کذالک. جب یہ مانتے ہو کہ سب سے خوبصورت نام اللہ کے ہیں تو فاتحو بہا، اللہ سے مانگو ان ناموں کے وسیلہ سے. فادعوہ بہا. دوسری چیز عطائے الہی کا ذکر. حوالہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، سخی ہے، سخی دیتا ہے. اور تیسرا اپنی عجز و مسکنت کا اظہار، اپنی عاجزی، انکساری اور مسکنت، مسکینی، بے بسی کا اظہار. یہ 3 چیزیں جب دعا میں ملتی ہیں تو دعا کیا بن جاتی ہے؟ کامل. اللہ کی ثنا میں اسماء حسنہ کا ذکر آ گیا. اب ہے کیسے جہاں دیکھو کتنے نام ذکر کیے. الحمدللہ لفظ اللہ ایک، رب العالمین رب 2، الرحمن 3، الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد سے معبود سمجھ آیا، ایاک نستعین سے مستعان سمجھ آیا. ایاک نعبد دال ہے معبود پر، ایاک نستعین دال ہے مستعان پر. کتنے ہو گئے؟ 6 بھائی. 7 ہو گئے. 7 میں نے کہا 6 نمبر بن جائے لیکن 7 بن گئے. یہ 7 نام ذکر کیے گئے. ثنا بھی ہے، اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، 5 صراحتاً اور 2 ضمناً. اب ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگا کیسے جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، اس میں جو صفت آئی الرحمن الرحیم،
یہ ہے عطا الہی کا بیان. رحمان مہربانیاں کرنے والا، دینے والا، داتا. اور اہدنا الصراط میں اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار ہے کہ ہم ایسے عاجز ہیں کہ اور چیزیں تو چھوڑو، ہمیں تو سیدھا راستہ بھی تیرے سوا اس پہ بھی کوئی قائم رکھ سکتا نہیں. تو مہربانی کر ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، ورنہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے عاجز اور اتنے بے بس ہیں کہ قدم اٹھانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں. یہ ہے مسکنت اور ذلت بے بسی کا. اس سے بڑی بے بسی نہیں کہ ہم باوجود اس کے کہ قوت پاؤں میں ہے لیکن پاؤں کو کھڑا رکھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے. صراط مستقیم ہمیں پتہ چل چکا ہے کیا ہے، لیکن اس صراط پہ چلنا ہمارے بس میں نہیں جب تک تیری توفیق نہ ہو. یہ اس سے بڑی بے بسی، مسکنت، تینوں چیزیں آ گئی، اسماء الحسنی، عطا الہی اور ذلت اور مسکنت کا اظہار. تو یہ ہے تعلیم. اللہ سے مانگو تو یوں کر کے مانگو. اس لیے سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا تعلیم المسئلہ. ضرورت کیوں پیش آئی کہ پوری دنیا میں دیکھو انسان کو سب سے بڑی ٹھوکر لگی کسی مسئلہ میں ہے، اللہ سے مانگنے والے مسئلہ میں، دعا والے مسئلہ میں. اور معبود اور عبد کے درمیان اصل تعلق ہے ہی مانگنے اور دینے کا. معبود اور عبد کے درمیان اصل تعلق ہے ہی مانگنے. عبد کا ربط مانگنے میں اور معبود کی مہربانی دینے میں. یہ تعلق ہے بین العبد والمعبود، ورنہ وہ واجب الوجود اور یہ عاجز مخلوق. تو سب سے بڑا ربط تعلق ہے مانگنا. اور اسی مسئلے میں شرک کا بھی زور ہے اور بدعت کا بھی زور ہے. اگر آپ سارے مسائل کا مطالعہ کریں، سب سے بڑا جھگڑا شیطان کا اللہ سے مانگنے والے مسئلہ بھی ہے. پہلے تو زور لگایا، وہ سنتا نہیں، تیری ان کے آگے. ادھر کسی کو قبر پہ کھڑا کیا ہے، باپ بھائی اے سن دئی ہویا ہے نا، اے سن دئی. وہ نہیں سنتا، یہ سنتا ہے. وہ زندہ ہے، وہ نہیں سنتا، یہ مردہ ہے، یہ سنتا ہے. آگے جو مشرک ہے شیطان کی سواری، اس نے آگے جی ہاں ٹھیک ہے جی، واقعی بات ٹھیک ہے. وہ نہیں سنتا، یہ سنتا ہے. بڑا بے ایمان ہے بھائی. زندہ کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں سنتا اور مردہ کے یہ سنتا ہے. تو اس کو پکار. اگر کوئی اس امتحان سے نکل گیا تو پھر آگے ایک اور شیطان کا ٹول پلاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اللہ کو پکارنا ہے، لیکن کم از کم دھمکی تو دے نا. 12 دا واسطے ہی، 5 دا واسطے ہی، 14 معصوماں دا واسطے ہی، بابا بنگی شاہ دا واسطہ تے
لسوڑی شاہ فلانے شاہ دا واسطے 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 تے پا بحق کے فلاں بواسطہ فلاں اگر اس اسٹیشن سے بھی آگے گزر گیا تو پھر آگے شیطان کا اور ٹول پلاس ہے. اب وہ کہتے ہیں چلو شرک سے تو آگے آ گیا تو اب اس کو بدعات میں رگڑا لگانا ہے. پھر اس نے دعا کو رسمی بنوا کے خاص خاص مقام پر جہاں پر اجتماعی دعا کروانی ہے. ایک ٹھیکیدار بیٹھے عیسائیوں کا راہب، مسلمانوں کی تو بات نہیں کرتے نا، عیسائی راہب بیٹھے اور یہ سفیر ہے بین اللہ و بین العبد، ساری دعائیں یہ آپ کی پہنچا رہا ہے اوپر. یہ سارے چپ بیٹھے ہیں، یہ صرف کہتے ہیں آمین اور وہ سفیر لگے. یہ عیسائیوں کا طریقہ. وہاں پر پہنچا، پھر اگر کوئی اس اسٹیشن سے بھی آگے گزر گیا تو پھر ایک اور ٹول پلازا ہے، اس پہ وہ بیٹھا ہے اور دعاؤں کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں. کئی مقام پر ادعیہ بدعیہ اس کا پورا دروازہ ہے. یعنی سب سے بڑا حملہ شیطان کا ہے کہ اس پہ ڈاکہ ڈالے بے اللہ سے مانگنے والی بات. اور اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ قرآن کا زور یہ ہے کہ اس مسئلے کو محفوظ رکھا جائے اللہ سے مانگنے والے مسئلہ کو. سمجھ گئے میری بات؟ یہ آئے گا انشاءاللہ. جو بیمار ہو خیر پریشان نہ ہو انشاءاللہ. ضروری بات نہیں، جو قرآن کی بات سمجھ آئے اس کو مانو، نہ مانو تب بھی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. آپ کے لیے ہو تو ہم ذمہ دار نہیں. تو تعلیم المسئلہ کتنے نام ہو گئے؟ نمبر 4 قرآن اپنا سورۃ الفاتحہ کا نام ہے ام القرآن. ہمارے اکثر حضرات بالخصوص شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس نام پہ بات کرتی ہے ام القرآن. ام القرآن، ام کا معنی ہوتا ہے ماں. حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ ماں. جہاں مجازن مراد خلاصۃ القرآن. جس طرح بچے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے تمام مضامین بلا تشبیہ سورۃ الفاتحہ ہی سے نکلتی ہیں. یعنی 30 پاروں میں جو مضامین قرآن آئے ہیں ان سب کا منبع سورۃ الفاتحہ ہے. اس لیے کہتے ہیں ام القرآن.
ام القرآن کہنے کی وجہ اس پر 20 کے قریب تقاریر موجود ہیں مفسرین کی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب تقاریر ذوقی ہیں۔ کیا ہے؟ ذوقی۔ یہاں سے تھوڑی سی ایک بات سمجھ لو کہ ایک ہے تفسیر القرآن، قرآنی آیات کا معنی اور مفہوم کا تعین، اس میں اصول تفسیر کی پابندی ضروری ہے، جن کی پوری بحث اپنے مقام پہ آئے گی۔ مقام میں نے بتایا زور کے بعد۔ اور دوسری چیز ہے ذوق کی استنباط و لطائف۔ جن میں ربط، خلاصے، نکات، خارجیہ وغیرہ، اس کو تفسیر قرآن نہیں کہتے۔ اور اس میں اختلاف کا ہونا مذموم نہیں، بشرطے کہ معقول ہو اور بافائدہ ہو۔ بس اتنی بات سمجھنے کے بعد اب توجہ فرماؤ، یہ جتنے لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں نا یہ تفسیر بالرائے کرتی، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا بھی تفسیر کہتے کس کو ہے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کیوں کہ تفسیر بالرائے پہ یہ جو ربط بیان کر رہے ہیں، خلاصے بیان کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے طالب علموں کو بھی اشکال ہوتا ہے کہ تم جو یہ بیان کرتے ہو یہ کہاں سے لیے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا ماخذ یہ ہے۔ بھئی یہ تفسیر نہیں، تفسیر بالرائے کی بات آئے گی، وہ قرآن کی تفسیر اور معنی مفہوم اپنی رائے سے کرنا
اور اس کے لیے بھی شرائط ہے، وہ مضموم ہے۔ اب مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس پر 20 تقریریں ہیں اور 20 کی 20 ایک دوسرے سے جدا ہے۔ امام راضی کی اور تقریریں ہیں، آلوسی رحمہ اللہ کی اور تقریریں ہیں، اور حضرات نے اپنے ذوق کے مطابق کی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کی الگ تقریر ہے، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی الگ تقریر ہے۔ تو اب یہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ تفسیر پہ رائے ہے، یہ تفسیر پہ رائے صرف مولانا حسین علی نے کی، اور مولانا عثمانی نے کیا کیا، راضی نے کیا کیا، آلوسی نے کیا کیا؟ یہ جو عبد الشکور ترمذی صاحب ہے وہ انہی پہ لگے ہیں جی مولانا حسین علی نے تفسیر پہ رائے کر دی ہے، اس کا ثبوت نہیں، لیکن خود حضرت صاحب کو یہ نہیں پتا بھائی تفسیر کہتے کس کو ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ یہ ذوق کی چیزیں ہیں، جس طرح بعض صوفیاء نے خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اشارات کا عنوان دیا۔ علامہ آلوسی کی تفسیر اگر دیکھیں روح المعانی، وہ ہر صورت یا مضمون کے آخر میں اشارات بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ذوق کی اشارات، ان کا تعلق ذوق سے ہے۔ البتہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ان اشارات کا اہل ہر ایک نہیں ہے، جیسے خطبائے زمانے نا، ان کے اشارات تو الامان والحفیظ۔ ہم ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں لقد من اللہ، من اللہ، دیکھو مننا نون تاکید سکیلے گئے، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اور مننا نون تاکید سکیلے کا۔ سبحان اللہ اما تصفو، یہ جہالات ہے، یہ نکات نہیں ہے۔ خطیبوں کے اکثر تقریریں تحریفات پہ مبنی ہیں۔ جب خطیب بولتا ہے نا خطیب کہتا ہے، سمجھو تحریف شروع ہو رہی ہے۔ خطیب کہتا ہے، ایک کتاب لکھی اس میں لکھا ہے خطیب کہتا ہے، خطیب کہتا ہے، یہ خطیب کہتا علامان والحفیظ، اور جو خطیبانہ نقاط یہ اکثر ضلالات ہیں۔ تو اشارات یا استنباط کا اہل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو جب ہم سنتے ہیں خطیبوں کی تقریریں تو علامان والحفیظ، وہ جو نقطے نکالتی، ہاں بھائی چلو یہ بات ہو گئی۔ ہم جہاں 3 تقریروں پہ بات کریں گے، ایک تقریر ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی، معروف ہے کہ قرآن میں 6 مضامین بیان ہوئے،
نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ ہاں بولو شاہ بھائی، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ یہ 6 مضامین قرآن میں آئے، اور 6 کی طرف یا فاتحہ میں اشارہ موجود ہے۔ 6 کے 6 مضامین الحمدللہ میں توحید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں نبوت اور رسالت ہے، ایاک نعبد احکام، اور صراط الذین انعمت علیہم ماننے والے، المغضوب الضالین نہ ماننے والے۔ 6 کے 6 مضامین سورہ فاتحہ میں اجمالاً موجود ہے۔ آپ تھوڑا ساتھ دیتے ہو، مجھے تکرار نہ کرنا پڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ سبق ہو۔ دوسری تقریر ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں قرآن کریم کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الانعام تک، یعنی سورۃ المائدہ کے آخر تک۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک۔ تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سورہ سبا تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے سورۃ الناس تک۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ہاں بولو، پہلا حصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الانعام تک، دوسرا حصہ انعام سے کہف تک، کہف سے سبا تک، اور سبا سے سورۃ الناس تک۔ کہ جو پہلا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الانعام تک، اس میں مسائل سب بیان ہوئے، لیکن زور جس مسئلے پہ ہے وہ مسئلہ خالقیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مسئلہ ہی کوئی نہیں آیا، مسائل بیان ہوتے رہے، لیکن زور دیا گیا اور مقصودی مسئلہ ہے خالقیت کا بیان۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تمہارے لیے تجھے معمولی مسئلہ ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ خالقیت کا بیان۔ آج جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ اس مسئلہ میں پریشان ہیں، ایک یہ کہ یہ کائنات اس کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں، اور دوسرا اگر ابتدا ہے تو موجد کون ہے، کیسے ابتدا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں جس پر دنیا کے سائنسدان ششدر اور حیران ہیں، بڑے بڑے علم کے دعوے کرنے والے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن یہ 2 سوال کا جواب آج تک
آج کی تاریخ تک سائنسدان خود اقرار کر رہے ہیں عجز کا. ابھی تک کہہ رہے تھے یہ کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے. موجودہ سائنس اس تحقیق پر پہنچا ہے کہ کائنات ازلی نہیں ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. اس کو سائنس بولتا ہے بگ بینگ. کیا بولتا ہے؟ بگ بینگ. بگ بینگ سائنس کی اصطلاح. ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. اس پر پھر دلائل قائم کیے. اب سوال ہے ابتدا کیسے؟ یہ لگے ہیں جناب اس میں سیاسی طریقہ سے، لیکن سائنس آخر میں ہتھیار ڈال کے کھڑی ہے. لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. یہاں سائنس ترک چکی ہے. ترقی کرنا اور ہے، ترک چکنا اور ہے. ترک چکنا جب جانور مر جائے اور بعد میں بدبو پیدا ہو جائے وہ ترک جانا ہے. ترک چکی ہے. جہاں پر کیا کہتے ہیں جی؟ انرجی ایک، نیچر دو، قانون فطرت تین. بس یہ تین لفظوں میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے نیچر، قانون فطرت، انرجی کو پیدا کس نے کیا، تو پھر سمن بکمن عمجن. چاہے جہاں عاجز، اس کا جواب مذہب نے دیا ہے، اور وہ یہی جواب ہے کہ کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر بنی، اور اس کا پیدا کرنے والا ہے. ایسے نہیں بن گئی. اس کا موجب ہے اور اس کا نام اللہ ہے. خالق اللہ ہے. اور یہ قرآن پاک ان صورتوں میں اس سوال کا جواب دیا جس پہ پوری دنیا ششدر حیران تھی اور ہے اب تک. دوسرا حصہ اس میں سورۃ الانعام سے کہف تک اور مسائل بھی ہوں گے، لیکن مسئلہ ربوبیت پہ زور ہوگا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تربیت کرنے والا صرف اللہ ہے. اور تربیت میں دو چیزیں ہیں، دفع المضرہ، حصول المنافع، نقصان سے بچانے والا، اور ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والا، یہ صرف اللہ ہے. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے سبا تک، اس میں مسئلہ بیان ہوگا متصرفیت باری تعالی کا، کہ اس کائنات کے ذرہ ذرہ پر تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے. چیزوں میں برکتیں ڈالنے والا، المبارک فی کل شیء ھو اللہ، ہر چیز میں برکت ڈالنے والا صرف اللہ. المتصرف علی کل شیء ھو اللہ، اللہ ہی متصرف، اللہ ہی برکتیں دینے والا، اللہ ہی بادشاہ، ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور ہر چیز میں آرڈر اللہ ہی کا نافذ ہے. یہ مضمون جائے گا سورۃ الکہف سے سورۃ سبا تک. سورہ سبا میں اور مسائل کے ساتھ اصل مسئلہ آئے گا نفی شفاعت کاریہ کا، یعنی
جس طرح